محافل کو با مقصد اور با شرع بنانے کی کوشش کریں. حضرات محترم، جس موضوع پر اظہار خیال کے لیے مجھے فرمایا گیا ہے وہ موضوع ہے اصطلاحات تصوف و طریقت کی شرعی حیثیت. کہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام اپنے احوال و مقامات و واردات اور مکاشفات و مراقبات اور مشاہدات کو جن لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں وہ لفظ جو صوفیوں کی اصطلاحات بن گئے ہیں، ان اصطلاحات کی حقیقت کیا ہے اور کیا واقعی صوفیاء اور اولیاء کی وہ طریقت اور تصوف کی اصطلاحیں اور ان کے جو طریقے ہیں صوفیاء کے، کیا شریعت قرآن اور سنت کے عین مطابق ہیں یا نہیں؟ کیونکہ یہ مادی اور پرفتن دور ہے، یہ فرقوں کا دور ہے. لوگ اس دور میں کھل کر اہل حق پر اعتراضات کی یلغار کر رہے ہیں، اور ہمارے عوام سنی علم کی کمی کی وجہ سے ان لوگوں کے پراپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں، اور کئی لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں اور اپنا مسلک چھوڑ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام کے اندر علمی شعور اور فکری شعور بہت کم ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ ہمارے علماء ہیں، پیر ہیں اور یہ نعت خوان ہیں، جنہوں نے اپنی سنی قوم کی علمی، فکری اور روحانی تربیت کے لیے کوشش نہیں کی. اللہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اپنی سنی قوم کو ان کا ایمان اور عقیدہ بچانے کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آگاہ کریں. وعظوں اور جلسوں کو با مقصد بنائیں، نعتوں کی محفلوں کو با مقصد بنائیں، اور عوام تک خدا اور رسول کا سچا اور صحیح پیغام پہنچائیں، تاکہ ہماری عوام کے ذہن جو ناپختہ ہیں وہ پختہ ہو جائیں، جو ذہن کچے ہیں وہ پکے ہو جائیں، جو خام ہیں وہ تام ہو جائیں، اور عوام کے اندر جو فکری اور علمی طور پر خلا ہے وہ پورا ہو جائے. یہ علماء اور مشائخ کا فرض بنتا ہے، جس سے آج پہلو تہی کی جا رہی ہے. اور کچھ غلطیاں ہمارے عوام کی ہیں. عوام کی غلطیاں یہ ہیں کہ اگر کوئی سمجھانے والا سمجھائے بھی تو سمجھتے نہیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں اپنے سنی عوام سے کہ سنیوں، بہکانے والے تو سب تمہارے یار ہو گئے اور ہم سمجھانے والے مفت گناہگار ہو گئے. کیا بات!
ہمارے عوام کو بھی اللہ تعالیٰ یہ شعور دے کہ کسی مسئلے میں اگر انہیں شک پیدا ہو یا کسی بد مذہب کے پراپے گنڈے سے ہمارا کوئی سنی متاثر ہو تو وہ اپنے علماء سے مل کر جو صحیح علماء ہیں اس کا جواب حاصل کرے، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت سر پہ کھڑی ہے، ہر عمل اور عقیدے کا حساب ہوگا، قبر میں یہ فرقے اور یہ مولوی کام نہیں آئیں گے، قبر میں تاجدار مدینہ نے کام آنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے گی، قرآن کام آئے گا، سنت رسول کام آئے گی، خدا کی رضا کام آئے گی۔ اس لیے اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، یہ ہمارا پیغام ہے۔ حضرات محترم، یہ موضوع جس پر مجھے اظہار خیال کا حکم ملا ہے، گو یہ موضوع مشکل بھی ہے اور خشک بھی ہے، اور سنی عوام بڑے تر ہوتے ہیں، خشک پروگرام کو سنتے ہی نہیں، اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ جو کام، جو پروگرام، جو تقریر علمی ہوتی ہے اور تحقیقی ہوتی ہے وہ خشک ہوتی ہے، اس میں عوام بوریت محسوس کرتے ہیں، اور یہی ہمارے عوام میں کمی ہے۔ اس کمی کو دور کریں، علماء سے کہا کریں ہمیں مدلل باحوالہ مثبت قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریریں سناؤ، ہمارا وقت ضائع نہ کرو، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ میں اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میرا موضوع آپ کو کچھ خشک معلوم ہو، چونکہ یہ مشکل ہے، ذرا اس کو آسان کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ بوریت محسوس نہ کریں، تر و تازہ رہیں، ذوق سے بیٹھیں اور یہ باتیں سمجھنے کی اور دل میں بٹھانے کی کوشش فرمائیں۔ آمدن برسر مطلب اصطلاحات تصوف و طریقت کی شرعی حیثیت کے سلسلے میں پہلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اصطلاح جو ہوتی ہے کسی علم اور کسی زبان کی اصطلاح، اس کا مطلب ہوتا ہے اس علم اور اس زبان کو آسان کر کے سمجھا دیا جائے۔ اصطلاح سے مقصود اس علم اور اس زبان کی تسہیل، تحسین اور اس زبان اور علم کو آسان کر کے بیان کرنا۔ اس لیے ہر علم اور زبان کی اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ قرآن کی اصطلاحیں ہیں، ذرا علم قرآن کی اصطلاح کیا ہے؟ تفسیر، تعویل، تعریف، متشابہات، محکمات، ید، وجہ، ساق، اور اسی طرح بہت ساری اصطلاحات قرآنی ایسی ہیں جن کو سمجھنے میں بڑی دنیا کو غلطیاں لگی ہیں۔